السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ وعن المغیرۃ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووأد البنات ومنع الوہات وکرہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال وإضاعة المال، متفق علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی تعریفات اور عبادات اس رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور ہر چیز کا بنانے والا اور تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ تو دیکھیے عزیز طالبات، شریعہ ڈپلومہ کورس کے اس حدیث کلاس میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ دیکھیے الحمدللہ ہم بلوغ المرام سے جو باب البر والصلہ ہے، اس باب میں سے ہم حدیثیں پڑھ رہے تھے۔ الحمدللہ پچھلے درس میں ہم نے اسی حدیث، ابھی میں نے جو آپ کے سامنے پیش کی حدیث، اسی حدیث کا پہلا حصہ دیکھے تھے، یعنی اس میں 6 باتیں ہیں۔ ان 6 باتوں میں سے 3 باتوں پر ہم نے روشنی ڈالی تھی۔ آئیے اس کے آگے کا حصہ آپ دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اس حدیث کا ترجمہ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک رب تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو، بیٹیاں زندہ درگور کرنے کو اور روکنے اور دینے کو حرام فرمایا ہے، جبکہ تمہارے لیے قیل وقال کو، کثرت سوال کو اور مال ضائع کرنے کو ناپسند فرمایا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تو الحمدللہ اس حدیث میں ہم نے پچھلے درس میں اور اس سے پہلے کے درس میں 3 باتوں پر روشنی ڈالی تھی کہ کیا کیا ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہم کو حرام کیا ہے اس حدیث کے ذریعے۔ آئیے دیکھتے ہیں آگے دوسرے حصے کی 3 چیزیں۔ وَكَرِهَ لَكُمْ وَقِيلَ وَقَالَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیل وقال کو ناپسند کیا ہے۔ امام الخطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، 2 اعتبار سے اس کی تعویل ہو سکتی ہے، ایک لوگوں کے معاملات میں، دوسرے دینی معاملات میں۔ قیل وقال کیا ہے؟ قیل کا مطلب ہوتا ہے کہا گیا، قال کا مطلب فلاں نے کہا۔ تو قیل وقال جو ہے یہ عام طور سے استعمال ہوتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرنا، یہاں وہاں کی باتیں کرنا، بلا حوالہ بلا دلیل لوگوں کی باتیں نقل کرنا، حتیٰ کہ ان کے بارے میں اچھی طرح معلوم نہیں پھر بھی نقل کرنا۔ کبھی یہ دنیا کے معاملے میں ہوتا ہے، لوگوں کے بارے میں، اور کبھی یہ دین کے معاملے میں ہوتا ہے، شرعی عقائد ہو یا عبادات و معاملات ہو۔ 2 اعتبار سے اس کی تعویل ہے، 2 اعتبار سے اس کے معنی لیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کے اقوال اور ان کی باتیں، ان کے بارے میں تحقیق کرنا، ان کی ٹوہ میں لگنا، کون کیا بول رہا ہے اور اس کے پیچھے لگا رہے، فلاں یوں کہہ رہا ہے، فلاں کا یہ کہنا ہے، اور پھر ایک کی بات دوسرے کو پہنچانا چغل خوری کے طور پر۔ دیکھیے لوگ آپ کے پاس آئیں گے، کہیں گے لوگ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہا ہے؟ پتہ نہیں، اڑتی اڑتی بات آئی ہے۔
خود بھی تحقیق نہیں کیا مقصد اس کا کیا ہے، کسی کی دل آزاری ہے. یا کبھی کوئی شخص نام لے کے کہے گا کہ فلاں صاحب کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے. آپ کہیں گے اچھے آدمی ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، سلام دعا ہوتی ہے. تو کہے گے ذرا آپ دیکھ لیں کیوں، کیا بات ہے آپ کے بارے میں وہ ایسا کہہ رہے ہیں. اچھا میں نے تو کبھی ان کو ایسا کہتے نہیں سنا. تو شخص کہے گا آپ کے سامنے تو نہیں کہتے، آپ کے پیچھے آپ کے بارے میں اس طرح کہتے ہیں. اس طرح سے ایک دوسرے کی بات لوگوں تک پہنچانا، چغل خوری کرنا، آپس میں جھگڑا لگانا ہے. اب دیکھیے حدیث میں سنا ہوگا، مشہور حدیث ہے، نبوی دور میں ایک کو پیشاب میں احتیاط نہیں کر رہا تھا، 2 لوگوں کو خبر میں عذاب دیا جا رہا تھا. کیوں؟ ایک کو پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا اس لیے عذاب دیا جا رہا تھا، دوسرا چغل خوری کرتا پھرتا تھا. دیکھیے کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر بھی اس کی بات اس کو، اس کی بات اس کو، یہاں وہاں کی باتیں پہنچاتا پھرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. تو اس طرح سے کرنا قیل و قال میں آتا ہے. کیوں کرتا ہے ایسا آدمی؟ لذت ملتی ہے اس کو ایسا کرنے سے مزہ آتا ہے. وہ اس کے اندر تجسس ہوتا ہے، وہ تلاش میں رہتا ہے کوئی ایسا چٹپٹا معاملہ مجھے ملے میں دوسروں تک پہنچاؤں. ایسا وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس کوئی خیر نہیں ہوتی. اس طرح کی چیزیں کر کے وہ لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بننے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا کرنا بہت گندی چیز ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے مکروہ قرار دیا ہے. ایک تو یہ ہے، کہتے ہیں یہ چیز دین کے معاملے، ایک تو یہ ہے. اب دوسری بات ہے، دین کے معاملے میں بھی یہ بات ہو سکتی ہے، خیل و خال کرنا. دین کے معاملات میں آدمی بغیر تحقیق کیے، بغیر یقینی علم کے یوں کہے کہ اس مسئلے میں فلاں نے یوں کہا، اس میں اتنے اختلاف ہیں، اس میں اتنے اقوال ہیں، بلا تحقیق کے آدمی لوگوں کو کنفیوز کرنے اور اپنا علم جھاڑنے کے لیے آدمی اس طرح سے کرتا ہے. یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے. علماء کے اقوال بھی لوگوں کے سامنے رکھ دے اور خود بھی ترجیح نہ ہو، کوئی تحقیق نہ ہو، یعنی ان اقوال کی کوئی صحت اور کوئی حجت اور کوئی دلیل اس کے پاس نہ ہو، یوں ہی لوگوں کی باتیں بیان کر دے، خود بھی کنفیوز ہو اور لوگوں کو بھی کنفیوز کرے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اکثر علم کلام ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے. اہل علم کلام ایسی ایسی بحثیں نکالیں گے دین کے معاملات میں، اللہ کی صفات کے بارے میں بلا وجہ بال کی کھال نکالیں گے، اور کبھی کبھی تو مشرکین کے بھی اقوال ذکر کر دیتے ہیں، فلاں نے یوں کہا. اب لوگوں کے اقوال بکھیر کے رکھ دیے اللہ کے صفات کے بارے میں اور لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا. تم جو چاہو چن لو، کوئی صحیح غلط کی تمیز نہیں. ایسا کرنا بھی یہ چیز بالکل بری بات ہے. ایسا کرنا اللہ تعالیٰ نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے. اب 5ویں چیز ہے اس حدیث میں، وکثرت السؤال. کثرت سوال میں علماء نے 2 باتیں کہی ہیں. علامہ صنعانی کہتے ہیں سبل السلام میں کثرت السؤال میں زیادہ سوال کرنا. اس میں دونوں چیزیں آ سکتے ہیں، یا تو اس سے مراد زیادہ مال کا سوال کرنا ہے، یعنی دوسروں سے مانگنا، مال کا مطالبہ کرنا. پھر دوسری بات مشکل سوالات اہل علم سے یا لوگوں سے پوچھنا. ان میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے یا دونوں ہو سکتے ہیں. زیادہ بہتر یہی ہے کہ ہم دونوں معنی لیں کہ کثرت سوال برا ہے اس اعتبار سے بھی کہ آدمی مانگتا پھرے لوگوں سے اپنے مال کو بڑھانے کے لیے، یا پھر
یہ بھی مراد اس سے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی لوگوں سے یا علماء سے مشکل سوالات پوچھے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں دونوں چیزیں داخل ہیں، مال کا مانگنا اور جواب کا مانگنا، یہ دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں۔ کثرت سوال کیسے برا ہے؟ یہاں کثرت سوال کہا گیا ہے، صرف سوال نہیں، کہتے ہیں کثرت سوال اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ آدمی بار بار لوگوں سے مانگے۔ مثلا ایک آدمی حرام مانگے کسی کے پاس، مثال کے طور پر اس کے پاس سود کا مال ہے، وہ کہتا ہے ہاں مجھے تو پرواہ نہیں، میں اپنے لیے اس کو استعمال کروں۔ یا مثال کے طور پر آپ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں اور آپ کہیں کہ مجھے زکوٰۃ دو، تو یہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تھوڑا حرام ہے زیادہ حلال نہیں، بلکہ تھوڑا بھی حرام ہے۔ اب فرضی سوالات کرنا، عام طور سے بعض اصحاب الرائے ایسا کرتے ہیں کہ ایسا ہوگا تو کیا ہوگا، جو بات نہیں ہوئی اور جو ہوتی بھی نہیں، ایسی بات کے بارے میں اگر آدمی پوچھے تو ٹھیک ہے۔ نہیں، دیکھیے جو بات نہیں ہوتی ایسی بات میں سوال نہیں کرنا ہے، بلکہ جیسے صحابہ نے سوال کیا اس طرح سوال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر صحابہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سمندر میں جاتے ہیں، تھوڑا پانی ہمارے پاس ہوتا ہے، اگر پانی ہمارے پاس ختم ہو جائے تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ یہ واقع ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بحث کی ضرورت نہیں، پھر بھی اس میں پڑ جائے، یہ چیز بری ہے۔ علماء کہتے ہیں، علماء سے اس غرض سے پوچھا جائے کہ علماء سے غلطی ہو، یا علماء کہیں کہ مجھے نہیں معلوم۔ بعض لوگوں کی عادت ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مجلس میں آئیں گے، علماء سے کہیں گے فلاں چیز کے بارے میں کیا ہے۔ اگر خدا نخواستہ عالم کے ذہن میں اس وقت وہ جواب نہیں ہے، اب وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ عالم کیا کہتا ہے، یا عالم کبھی کوئی کچھ کہہ دے تو وہ کہتا ہے دیکھو میں نے ایسا سوال پوچھا کہ عالم کے پاس بھی اس کا جواب نہیں۔ یہ بہت بری بات ہے۔ بعض اوقات کثرت سوال اس اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ کسی عالم کو تکلیف دینا، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ سوال اس غرض سے ہو کہ اپنے عقیدے کی یا اپنے عمل کی اصلاح ہو۔ کثرت سوال برا ہے، کوئی آدمی علم کے لیے سوال پوچھتا ہے، برا نہیں ہے۔ حدیث جبرائیل میں دیکھیے، ایک کے پیچھے یہ کئی سوالات جبرائیل علیہ السلام نے پوچھے، برا نہیں ہے۔ کسی علمی ضرورت کے تحت کوئی طالب علم کا شوق رکھتا ہے اور استاد کی طرف سے اس کو اجازت بھی ہے، مگر کسی کو تکلیف دینے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے ایسا سوال کرنا، یہ کیا ہے؟ بہت غلط ہے۔ اللہ تعالی ہم کو ان سب مکروہات سے دور رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے اب یہ اس حدیث کی یہ 5 چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ انشاءاللہ چھٹی چیز جو ہے، جو مال کو ضائع کرنا ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں اس پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ تو اب تک کا خلاصہ یہ حدیث کا یہ تھا کہ ماؤں کی نافرمانی، بیٹیاں زندہ درگور کرنا اور روکنے اور دینا، قیل وقال اور کثرت سوال، ان سب پر ہم نے روشنی ڈالی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان حرام سے، مکروہات سے ہم کو دور رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔